تو ناظرین کرام، گفتگو آپ نے سنی ہے مختلف جو اہم روحانی مسائل ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں ان کے روحانی حل کس طریقے سے ہے، اور جو بھی سوال آپ کے سامنے آیا ہے طلاق کے حوالے سے، وہ بھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ساحل ادیم صاحب نے۔ ساحل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ساحل صاحب، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، اگر ہم سورہ انفطار کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری جو صورت ہے اس میں ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ، اور جو ہم کرتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، دھوکے میں ڈال دیا کس چیز نے۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں آج کے دن میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آج ہم کس دھوکے میں ہیں؟ جی آپ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب سے بڑا دھوکہ جو ہم مسلمان ایک دوسرے کو دینا شروع ہو گئے اسلام کے نام پہ۔ پہلے شیطان آ کے بہکاتا تھا، اب مسلمان آ کے بہکاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ شیطان کے وسوسے ہوتے تھے، اب مسلمانوں کے اسلام کے نام پہ وسوسے ہوتے ہیں کہ اصل میں یہ طریقہ ہے اسلام کا، اور ہر غیر مسلم ہم پہ چڑھ دوڑا ہے، اور ہم جب مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ان کے تابع رہنا ہی اسلام ہے۔ یہ اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہے اس وقت؟ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے جس نے ہماری آخرت جیپٹائز کر دی ہے، خطرے میں ڈال دی ہے، رسک میں ڈال دی ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے باہر نکل آئیں گے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے دھوکے بازوں کو پکڑ لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا، یہی سے کالر ایڈ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم ٹھیک ہو السلام۔ گیا، کال ایڈ کر میرا لیجیے۔ نام احمد ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا کوشچن ہے ساحل صاحب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں شام اور یمن کی فضیلت بتائی ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی کہا ہے کہ فتنے کے دور میں شام اور یمن کو پکڑا جائے، اور ایک اور احادیث بھی ہے جن میں کہ یہ بھی ذکر ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ اللہ کی خاطر حق پہ قتال کرتی رہے گی اور وہ بیت المقدس کے ارد گرد ہی موجود رہے گی۔ تو کیا ان حالات میں ہمیں شام اور یمن کی طرف ہجرت کا نہیں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور فتنوں کا دور بھی ہے اور ادھر مسلمانوں پہ جنگ بھی طاری ہے؟ تو کیا ہمیں اس طرف ہجرت کا نہیں سوچنا چاہیے اس وقت؟ جی ساحل صاحب۔ نبی صاحب نے فرمایا ایمان یمنی ہے اور حکمہ بھی یمنی ہے۔ یمن کی اتنی بڑی ویلیو ہے نبی اسلام کی حدیث میں۔ تم میں سے بہترین اشخاص اس دور میں وہ ہوں گے، امت کے بہترین، جو سیریا سے، دمشق سے گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے ہوئے نیچے آئیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بھی دمشق کی ہی مسجد میں انٹر ہونا ہے۔ تو یمن اور شام شروع سے ہی۔ سوال نمبر 1 جو ہے آپ کے سوال کے بعد جو میرے ذہن میں آتا ہے، تو کیا یہ وہی دور ہے؟ تو میرا تو خیال ہے کہ بہت عرصے سے وہ دور ہے کہ ہمیں یہ بر صغیر پاک و ہند کے تھرو اسلام لانے کی بجائے یمن اور سیریا کے تھرو اسلام لانا چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، مگر نہیں، ہم ان کے فتاوا کو بھی زمین پہ پھینکتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لوکل دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ لوکل علماء نے یہاں پہ جو فتویٰ دیا ہے وہ یمن کے فتوے سے اوپر ہے۔ تو یہ تو مسئلہ ہے ہمارے اینڈ پہ، ماننا تو پڑے گا۔ ہم نے کب، آپ بتائیں، کوئی سے 10 مسلمان پاکستانی، کوئی سے 10 پورے 25 کروڑ میں سے کوئی سے آپ کو 10 مل جائیں جن کو 10 عرب علماء کا اس وقت کا نام پتا ہو، جو کون سے، جو آپ کے اور ہمارے پاکستان کے لیول کے اوپر ہم جس طریقے سے زندہ رہتے ہیں اور ان کے مدد اور رجوع کرتے ہیں کسی بھی کام کے معاملے میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ اس وقت کا نمبر 1 بڑا مسئلہ علماء کی سرزنش ہے، علماء کی۔ پاکستانی کے علماء چپ ہیں، اور علماء کون ہیں؟ وہ دنیا کے ٹاپ علماء جو عرب کے علماء اس وقت۔ سلمان العودہ کدھر ہیں؟ پوچھیں۔ عبدالعزیز طریفی کدھر ہیں؟ جید ترین علماء، ینگ، اولڈ۔ نظامی صاحب کدھر ہیں یمن میں؟ اس وقت کہاں ہیں؟ Well, we have a problem. We have a very big problem. کیوں؟ ہم اس دنیا میں رہتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو نہ ادھر کے مسائل پتہ ہے، نہ اس کے فائدے نہ نقصان۔ پاکستان میں تو میں سچ بتاؤں، کچھ عرصے بعد سلمان العودہ کا نام لینا بین ہو جائے گا۔ ٹی وی چینل پہ وہ بیپ آ کرے گی، ابھی تو سما کو بھی نہیں پتا نا، جو سما بھی بیپ نہیں ڈال رہا۔
یمن اور سیریا بہت پہلے ہمیں ذہنی طور پہ ان کے دین پہ آنا چاہیے تھا. انہوں نے نبی اسلام کے دین کو پکڑا ہوا ہے. ہم نے کوئی نیا ہی ہو جو ایک اپنی مرضی کی عقیدتوں پسند ایک نیا, اقبال بھی کہتا تھا نا کہ خدا کا واسطہ بند کر دو یہ کام اور مکہ سے جا کے اسلام سیکھو, یہ نیا کیوں اسلام لے آؤ. ابھی 100 سال بعد میں بتا رہا ہوں علامہ محمد اقبال کے 100 سال بعد کہ نبی اسلام کی حدیثوں کے تھرو کچھ حیا شرم کر لو. پاکستانیوں عرب کے اسکالرز کو پکڑو. علماء کہتے رہتے ساحل میاں آپ کو علماء کی عزت نہیں ہے. او پاکستانی مسجد جانے والوں, تمہیں عرب علماء کی عزت نہیں کرتے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اصل میں اسلام ان لوگوں نے کس طریقے سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے پرزرو کر کے رکھ کے ہمیں دیا ہوا ہے. احسان مانو ان کا اور اس طرح رخ کرو جو یمن کے علماء جس طریقے سے اسلام کو دیکھتے ہیں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. the true definitions. چلیں یمن کی طرف اپنے ذہنوں کو پہلے ہجرت کریں اور اس کے بعد اپنے تمام تر معاملات کو ادھر سے ہی ٹیون کریں. بالکل ٹھیک کہا بھائی نے, بالکل ٹھیک کہا. I agree. Read what Yemen has to offer right now. The kind of people it has to offer. The kind of books it has to offer. Read. ٹھیک ہے. یمن معاذ بن جبل کا یمن ہے. یمن میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا یمن ہے. یاد رکھیے گا, یمن is the place of جرہم where all the story started. تو یمن کی طرف رخ کریں نا. فتنے کا دور تو بہت پہلے سے چل رہا ہے. ہمیں تو ہمارا بلکہ سب سے بڑا دور فتنے کا تب سٹارٹ ہوا جب ہم نے اپنے نئے اسلام کی بنیاد برِ صغیر میں رکھ دی اور ایسی ایسی چیزیں ڈالی جو عرب کے اسکالر کو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سو بہت ضروری ہے. یہ لبرلز کو چھوڑیں اس وقت, وہ تو دنیا ہی اور ہے نا. میں اس وقت دینی گھرانوں کی بات کر رہا ہوں. صحیح پکڑا بھائی نے, سیریا اور یمن. بالکل. نیکسٹ کوسچن لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں محمد انس بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ فرشتے, ساحل الدین صاحب سے کوشچن ہے کہ فرشتے تو ایک ہی رات میں, میرا غازی دن کا فرق ہے, تو مختلف ممالک کے لوگ لیلۃ القدر کا تعین جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ تو پورے اسلام میں, عالم اسلام کے آپ اندر اپنا سوال ریپیٹ کر دیں, ہونی چاہیے عید. سگنل ایشو آ رہا ہے. اچھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ فرشتے تو ایک ہی رات میں زمین پہ اترتے ہیں نا لیلۃ القدر والے دن, تو لیلۃ القدر تو ہر ملک میں ڈفرینٹ ہو جائے گی. جب رمضان کا آغاز ہی ڈفرینٹ ہے, چاند کا جو ہے وہ دیکھنا ہی ڈفرینٹ ہے ہر ملک میں اپنا, تو کیا یہ ایک نہیں ہونا چاہیے تھا پورے علم اسلام کے اندر؟ دوسرا بالکل ٹھیک ہے. جی جی ساحل صاحب. نہیں, فرشتوں کو یاد رکھیے گا ایک علاقے کا ایک چاند ہوتا ہے, پورے کرۂ ارض کا ایک چاند نہیں ہوتا. غور سے سمجھ لیں. جس جگہ پہ آپ کو چاند نظر ہی نہیں آ سکتا یا آیا نہیں, اور آ سکتا تھا مگر نہیں آیا فار ریزن, آپ کو اوپر جو اسلام نے علت بٹھائی ہے فرشتوں پہ بھی وہ آپ بٹھائی ہے. صرف آپ میرے اور آپ کے اوپر نہیں بٹھائی وہ علت, فرشتوں کو بھی پتہ ہوتا ہے. وہی اسلام کے رول ان کے اوپر ہے کہ یہاں پہ چاند نہیں دیکھ سکے ہیں وہ, کیونکہ whatever the reason was, جو لیجیٹمیٹ ریزن ہے. تو ادھر یہ مہینہ نہیں شروع ہوگا, جو بھی اگلا مہینہ شروع ہونا ہے. سو جب ان کو چاند نظر آئے گا اور ان کی پاس کیپیبلٹی ہوگی چاند دیکھنے کی, بغیر جو بھی وجہ ہے اس کی, بادل آ گئے ہیں یا وہ علاقہ ایسا ہے یا whatever, جو بھی پولوشن کا وجہ تھی, اپنی کوشش کی انہوں نے, تو انہوں نے اسلام کے اصول نبھائے. انہوں نے اسلام کے اصول نبھائے تو فرشتے بھی اسلام کے اصول نبھائیں گے. تو فرشتے پھر بالکل اسی طریقے سے واپس آئیں گے. اللہ تو نہیں پابند نا کہ لیلۃ القدر اللہ نہیں مس کر سکتے. اللہ تعالیٰ 1000 راتیں لگاتار لیلۃ القدر کی کر دیں. انسانوں کو چاہیے وہ اسلام کے اصول پورے کر رہے ہوں. فرشتے بار بار آئیں گے ان کے لیے. اگر ان کی آگے پیچھے ڈیلے ہو بھی گیا فار whatever ریزن تو کوئی بات نہیں, اگلے دن آ جائیں گے فرشتے. جس دن ہم نے اسلام کے اصولوں کے اوپر اپنے کام پورے کیے, اگلی رات لیلۃ القدر کی رات ہے, فکر ہی نہ کریں. اتنی بڑی چیز ہے اسلام. ٹھیک ہو گیا. فرشتے خود آئیں گے. مسلمانوں کا کام ہے فرشتے نیچے بلوانا. اپنا اسلام پورا کریں, فرشتے اتریں گے سارے. ٹھیک ہے. یہ صرف لیلۃ القدر پہ نہیں فرشتے اترتے, لیلۃ البدر پہ بھی فرشتے اترتے ہیں, صرف لیلۃ القدر پہ نہیں اترتے. یاد رکھیے گا لیلۃ البدر پہ بھی وہی جبرائیل پوری کی پوری فوج کے ساتھ اترتے ہیں. سمجھا؟ یہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں مولوی صاحب کہ لیلۃ القدر سے زیادہ لیلۃ البدر پہ فرشتے اترتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب مرضی چاہیں ہم لیلۃ البدر کریٹ کر سکتے ہیں. مسلمان لیلۃ البدر نہیں کریٹ ہونے دے رہا.
اور لالت القدر کا ویٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے چاند ان کی پشاور والوں کی لالت القدر الگ ہے تو پنجاب والوں کی الگ ہے. ان کے تو اس ڈیفرنس کے اوپر ہی نہیں بنتی ان لوگوں کی. ان کو کیا اسلام کے اوپر فرشتوں نے نازل ہونا. جو اصل میں مسئلہ تھا وہ لیلۃ البدر کا, یاد رکھیے گا. وہ شاباش ویٹ کر رہے ہیں, اوپر فرشتوں کی فوجیں ویٹ کر رہی ہیں کہ یہ اٹھو, کوئی تو اٹھے یہاں سے. بدر میں تو کفار کو بھی فرشتے نظر آ گئے تھے. ابو جہل اور ابو سفیان نے چیخیں لگائی تھی کہ اوپر ہے فرشتوں کی پوری قطاریں اترنا شروع ہو گئی ہیں. پڑھیں تو صحیح, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. زیادہ بڑی کیولری اتارنا وہ نہیں اتار رہے ہم. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کی ویلیو کا. ہمیں بس کٹورا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس کچھ نہ کرنے سے جو ثواب ملتے ہیں وہ کریں, ایک رات میں سارا کا سارا کچھ مل جائے. یہ والی فلسفی ہے نا ہماری, ہمیں سکھائی ہے پچھلی نسلوں نے کہ سال میں بس ایک دن کام کروں گا, باقی ساری عمر تر جاؤں گا. یہ کوئی فلسفہ ہے؟ مسلمان اس فلسفے کے اوپر آتا تھا. لالت القدر ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو 364 دن لالت القدر والے ہوتے ہیں, لالت البدر والے ہوتے ہیں. فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں, ان کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ تیری وجہ سے پوری کائنات کے فرشتے جو ہے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, 7 دن نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. سو اس کو بہت ہی بڑا مسئلہ یہی سے ایک اور کالر لے